حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جاری ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران مجھے یاد نہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا کعب کو کیا ہو گیا، یعنی وہ کیوں نہیں آیا۔ اس پر قبیلہ بنو سلمہ کے ایک آدمی کو میرے خلاف کچھ کہنے کا موقع مل گیا اور کہا اس کو چادروں کے گھمنڈ نے روک لیا ہوگا۔ اس وقت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا تم نے بہت برا کیا کہ ایسی بدگمانی کی۔ اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم ہم تو کعب کو بڑا نیک اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو سفید کپڑے پہنے ہوا تھا دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بطور آرزو اور دعا فرمایا خدا تعالیٰ کرے کہ یہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران میں مجھے یاد نہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا کعب کو کیا ہو گیا ہے، یعنی وہ کیوں نہیں آیا۔ اس پر قبیلہ بنی سلمہ کے ایک آدمی کو میرے خلاف کچھ کہنے کا موقع مل گیا اور کہا اس کو چادروں کے گھمنڈ نے روک لیا ہوگا۔ اس وقت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا تم نے بہت برا کیا کہ ایسی بدگمانی کی کہ اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم ہم تو کعب کو بڑا نیک اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اسی اثناء میں حضور نے ایک آدمی کو جو سفید کپڑے پہنے ہوا تھا دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بطور آرزو اور دعا فرمایا خدا تعالیٰ کرے یہ ابو خیثمہ ہو۔ خدا تعالیٰ کی قدرت وہ ابو خیثمہ ہی نکلے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کھجور کا ایک سا بطور صدقہ دیا تھا اور منافقین نے اس کی ہنسی اڑائی تھی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے سخت افسوس ہوا اور بہانے سوچنے لگا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ میں نے اپنے گھر کے تمام سمجھدار لوگوں سے مشورہ بھی کیا۔ آخر جب آپ مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام باطل وساوس کو میرے دل سے نکال دیا اور میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے مجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ بس میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ سچ بولوں گا۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے۔ آپ وسلم کا طریق تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے، وہاں مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے کچھ دیر بیٹھتے۔ اس سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پیچھے رہنے والے بہت سے لوگ عذر معذرت کرنے آئے اور قسمیں اٹھانے لگے کہ اس وجہ سے ہم شامل نہ ہو سکے تھے، یہ روک تھی اور وہ روک تھی، اور یہ سب لوگ کچھ اوپر 80 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیش کردہ عذر قبول کیے، ان سے دوبارہ بیعت لی، ان کے لیے بخشش کی دعا کی
اور ان کے اندرونہ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ جب میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تبسم فرمایا جس میں ناراضگی کا پہلو نمایاں تھا۔ بہرحال آپ نے کہا، آؤ کیا کہتے ہو؟ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اگر میں آپ کے سوا کسی اور کے سامنے ہوتا تو کوئی عذر پیش کر کے ناراضگی سے بچ جانے کا خیال کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے باتیں بنانا آتی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں جھوٹی بات کہہ کر آپ کو خوش کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے، اور اگر میں آپ سے سچی بات کہوں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا انجام بخیر کرے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ اس وقت میں خوب طاقتور تھا، ہر طرح کی مالی آسائش میسر تھی اور بغیر کسی دقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ بولا ہے۔ پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا تو پھر بات کریں گے۔